اللہ کی نیک بندوں کی صفات یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کی نیک بندوں کی پہلی صفت جو اس آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، پہلی صفت اللہ کے نیک بندوں کی یہ ہے کہ ان کے عقائد درست ہوتے ہیں۔ جیسے عقائد اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے بتلائے ہیں، ویسے ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کے دل کا یقین ہوتا ہے۔ ابھی یہ پہلی صفت پر بات شروع ہے۔ ان عقائد میں پھر سب سے پہلا عقیدہ یہ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایسا ایمان لانا جیسے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا حکم۔ دوسرا عقیدہ قیامت کے قائم ہونے پر ایمان لانا، اس پر بات چل رہی ہے۔ قیامت کے قائم ہونے پر ایمان لانے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ قیامت والا دن آئے گا جس دن اللہ پاک سارے انسانوں کو دوبارہ اٹھائیں گے زندہ، اور اپنے سامنے کھڑا کر کے ان کا حساب و کتاب لیں گے۔ اس میں جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے مزے میں، اور اس میں جو خدا نخواستہ ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کی پریشانی۔ یہ قیامت کا موٹا سا عقیدہ ہے، لیکن اس عقیدے کا حصہ یہ ہے کہ قیامت والے دن جن منازل سے انسان کو واسطہ پڑنا ہے، ان منازل میں سے ہر منزل پر تفصیلی ایمان، اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیتا ہے یا شکوک شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بھائی ایمان خطرے میں ہے۔ ان منازل میں سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے۔ قبر کا عذاب اور ثواب، قبر کی جزا اور سزا، یہ 100% برحق ہے، یا یہ جہنم کا گڑھا ہے اور یا یہ جنت کا باغ ہے۔ اس کی تفصیلات آپ نے سنی۔ امت میں بہت بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی ہے جو قبر کے عذاب اور ثواب کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری یہ اس پر بات ہو چکی ہے۔ دوسری منزل جو بیان ہو رہی ہے وہ میزان عدل کی ہے کہ اللہ پاک قیامت والے دن انصاف والے ترازو قائم فرمائیں گے اور بندوں کے نیک اعمال اور برے اعمال تولے جائیں گے۔ اس ترازو کے دائیں پلڑے میں نیک اعمال رکھے جائیں گے، بائیں پلڑے میں برے اعمال رکھے جائیں گے۔ اب جو جھک گیا اس کے مطابق پھر آگے اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ ہمیشہ کی پسندیدہ زندگی میں، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا تو فأمہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے بدھ والے دن جو آخری مضمون شروع ہوا تھا وہ یہ تھا کہ قیامت والے دن جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے تو اس کے نیک اعمال میں جو جان پڑے گی، وزن پڑے گا، وہ بھاری ہوں گے۔ وہ دو چیزوں سے آپ کو اگر یاد ہو، ان میں پہلی چیز جو تھی وہ اخلاص، اور اسی پر بات چل رہی تھی۔ جس کے نیک اعمال میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی وہ وزنی ہوگا، دیکھنے میں کتنا تھوڑا کیوں ہو۔ اس کی میں نے مثال عرض کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک صحابی ایک مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تم قیامت تک آنے والے مسلمان اور پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو، میرے صحابی کے اس ایک مد جو کو نہیں پہنچا۔ علماء نے اس کی یہی وجہ لکھی ہے کہ صحابہ کرام کو آپ کی صحبت کی برکت سے جو اخلاص والا مقام نصیب ہوا وہ بعد والوں کو نصیب ہوا۔ اس لیے بھائی نیک اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی کیا کرو، کوشش کرو۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب بھی کسی نیک عمل کا ارادہ بنے یہ مت سوچو کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ کیا کرے گا۔ بھائی اللہ پاک چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھتا، کمی بیشی کو نہیں دیکھتا، زیادتی اور تھوڑے ہونے کو اس کو نہیں دیکھتا، دیکھتا ہے کہ اس بندے کا جذبہ کیا ہے، اس کے اندر خلوص کتنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان
اخلاص کے ساتھ کھجور کا ایک دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا. اب دیکھنے میں کھجور کے دانے کی کوئی حیثیت نہیں، کھجور کا ایک ہی دانہ اس بیچارے کے پاس تھا. اور ایسا ہوتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مانگنے والی آئی جس کے پاس جس کے ساتھ 2 بچیاں بھی تھیں. تو حضرت عائشہ کے پاس گھر میں اس وقت صرف 2 ہی کھجوریں پڑی تھیں. حضرت عائشہ نے اٹھا کر کے دی. اس بیچاری نے پہلے ایک کھائی بچیاں، پہلے ایک جو ہے نا بچیوں کو دی آدھی کر کے، تو دل میں تھا کہ ایک خود کھاؤں. بچیاں جو ہے نا آدھی کھا بیٹھی، پھر اس کو دیکھنے لگی. حضرت عائشہ بھی دیکھ رہی تھی، اس نے دوسری بھی جو ہے نا اس کو آدھی کر کے دونوں کو دی. تو ایسا بھی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ نے یہ سارا واقعہ ان کو سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان بچیوں کی آزمائش میں مبتلا ہوا، یہ بچیاں قیامت والے دن جہنم سے آڑ بن جائیں. یہ بچیاں اس کو جنت میں داخل کرا کے چنیں. بچیوں کی عجیب محبت ہوتی ہے. تو بہرحال کھجور کا ایک دانہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے راستے میں دیا، لیکن دیا جس خلوص سے. کہتے حدیث میں آتا ہے کہ رحمان اس کھجور کے دانے کو اپنے دائیں ہاتھ میں یوں لے لیتا ہے جیسا ہاتھ اس کی شایان شان ہے. حدیث میں لفظ بھی رحمان کے. رحمان اس کے کھجور کے دانے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور اس کو اس طرح پالے گا جس طرح ذمہ دار اور کاشتکار لوگ بچھڑے کی یا بیل کے بچے کی جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، پروچ کرتے ہیں، بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، نہلاتے ہیں، سیر کراتے ہیں، دوڑاتے ہیں. ایسے اس کھجور کے دانے کی رحمان پرورش کرے گا، کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت والے دن وہ اور پہاڑ کے برابر ہو. اب دیکھنے میں کھجور کا دانہ کیا اور پہاڑ کا. اور قرآن پاک کی بھی ہے کہ اللہ یربی الصدقات، سود کو تو اللہ مٹاتا ہے لیکن صدقے کو اللہ پاک بڑھاتا رہتا ہے. اس طرح بڑھاتا رہتا ہے. اس چیز کو مت دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا کوئی واقعات ایسے حدیث میں آتے ہیں. وہ فاحشہ عورت کا جو واقعہ ہے وہ کتنا معمولی سا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، اور حدیث میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آیا. ساری زندگی کی بے حیائی کے کام صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر لکیر پھیر دی اور اس کو معاف کر دیا. اس کی جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیا کہ اس نے میری مخلوق کے اوپر کیا کیا. تو جذبہ جو تھا اس جذبے کو اس نے پانی پلایا بھی بڑے عجیب طریقے سے. کنواں بھی ہے لیکن کوئی چیز نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس موزے سے پانی نکال کے اس کو پلاتی. اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بڑی پسند ہے. حدیث شریف میں آتا ہے میں نے جنت میں ایک ایسا آدمی ٹہلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایک ایسا درخت کاٹ دیا تھا جس کی شاخیں گزرنے والوں کو تکلیف پہنچاتی تھی. اس کا یہ عمل جو تھا نا وہ اللہ پاک کو پسند آ گیا اور اس عمل کی برکت سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اس کو دیکھا. اس چیز کو مت دیکھیں، یہ چھوٹا سا ہے. ایک بزرگ کی پیشی ہوئی، موت کے فوراً بعد پیشی ہوتی ہے. ایک پیشی تو قیامت والے دن ہوگی. قیامت والے دن بھی ہر بندے سے اللہ پاک کی خاص ملاقات ہوگی. اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے تم میں سے ہر ایک آدمی سے اللہ پاک ملاقات کرے گا اور بات چیت کرے گا ایک آدمی سے. اب دیکھیں کیا ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، اربا کھربا انسان دنیا میں آئے اور ایک آدمی سے اللہ نے ملاقات کرنی ہے. اب آپ سوچیں گے ایسا کیسے ہوگا. وہی اللہ پاک جس اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی،
مکے سے جو ہے نا شام تک بیت المقدس تک لے گیا، پھر بیت المقدس سے پہلے آسمان پر، اور پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر 7ویں آسمان تک، پھر عرش معلیٰ تک، اور پھر وہ 5 نمازیں معاف کرانے کے وہ سارے چکر پروار کرو، ایک ایک چکر 500 سال کا، وہ سارے چکر بھی لگائے، واپسی میں نبیوں کو نماز بھی پڑھائی بیت المقدس میں، اور اپنے گھر پہنچ گئے۔ اللہ نے پورے نظام کو ایسا جام کیا کہ یہ سب کچھ چند سیکنڈوں میں ہو۔ جو اللہ دنیا میں ایسا کر سکتا ہے، وہ آخرت کا تو حال ہی اور ایک ایک آدمی سے اللہ پاک کی کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی، ایسے ملاقات ہوگی، اوپر اللہ ہوگا، سامنے جہنم کی آگ ہوگی، دائیں بائیں اعمال ہوں، اور اللہ اور بندے کے درمیان کسی ترجمان کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ براہ راست بلا واسطہ اللہ پاک بندے سے پوچھ کریں گے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ ایک پیشی تو بھائی قیامت والے دن ہونی ہے، اس پیشی کی بھی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ ایک پیشی موت کے فوراً بعد ہوتی ہے، جیسی روح نکالتے ہیں نا، تو روح نکالنے کے بعد روح کو لے جاتے ہیں سیدھے اللہ کے پاس، اور اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، یہ تیرا بندہ آ گیا ہے۔ کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلے، لا تفتح لهم ابواب السماء، کافروں کی ارواح کے لیے جب آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ایمان والوں کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ تو ایک بزرگ کی پیشی ہوئی، تو اللہ پاک نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ وہ تو بہت کچھ لے کے گئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو ایسی تھی، تیرا ایک عمل ہمارے پاس ہے، وہ ہمیں بڑا پسند ہے۔ وہ عمل یہ تھا کہ تو رات کو ایک دن اٹھا سردی میں، تو بلی کا ایک بچہ جو ہے نا وہ سردی سے کانپ رہا تھا، تم نے اپنے بستر میں اس بلی کے بچے کو سلا دیا، اور خود ساری رات سردی میں ٹھٹرتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ یہ تو نے جو ہماری مخلوق پر ترس کیا نا، یہ تیری ادا ہمیں بڑی پسند ہے، اسی پر تیری مغفرت کرنا۔ عمل کتنے معمولی سا ہے، اللہ پاک جذبے کو دیکھتے، خلوص کو دیکھتے۔ ایک عالم سے بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، ان کی پیشی ہوئی، اللہ نے ارشاد فرمایا باقی تو تیرا سب کچھ ایسا ہی تھا، ایک دن تو نے سیاہی کی دوات میں قلم ڈبوئی، اور قلم ڈبو کر کے اس کے ساتھ سیاہی زیادہ لگتی، پرانے زمانے میں بانس کی قلمیں ہوتی تھی، اور جب تم نے کاپی کے اوپر، کاغذ کے اوپر لکھنے کے لیے قلم رکھی، تو وہ جو زیادہ سیاہی تھی، ایک پیاسی مکھی آئی، اس نے چوسنا شروع کر دیا۔ تم نے اپنی قلم کو حرکت نہیں دی تاکہ یہ بیچاری اپنی پیاس بجھا لے۔ یہ جو ادا تھی نا، یہ ہمیں بڑی پسند، اسی پر تیری مغفرت کا فیصلہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو عمل ہیں، اللہ پاک بندے کے خلوص کو دیکھتے ہیں۔ امام ابو داؤد دریا کے کنارے کھڑے تھے، ایک بڑا جہاز جا رہا تھا، اس میں ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو جب چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، تو سننے والا جو مسلمان ہے اس کے ذمہ یہ حق ہے کہ وہ بولے یرحمک اللہ۔ فرض واجب نہیں ہے، استاد مسنون ہے۔ جہاز اتنے میں آگے چلا گیا، انہوں نے 3 درہم میں کشتی خریدی، اور اس کشتی میں بیٹھ کے کہا کہ اس جہاز کے قریب لگا دو۔ جہاز کے قریب پہنچ کر کے اس کو کہا یرحمک اللہ، اور پھر چلو واپس کرایہ۔ واپس آ رہے تھے تو راستے میں غیب سے آواز آئی، ابو داؤد تم نے 3 درہم میں آج جنت خریدی ہے، 3 درہم میں جنت آپ نے کیا کر لی ہے۔ تو بھائی خلاصہ یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک بندوں کے جو نیک اعمال کو تولیں گے، ان کا وزن کریں گے، ان کی جانچ پڑتال کریں گے، اور اس پر ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اس میں پہلی جو چیز ہے نا جس کو دیکھیں گے وہ کیا ہے؟ اخلاص۔
اس کے عمل میں جتنا اخلاص ہوگا وہ عمل دیکھنے میں کتنا تھوڑا کیوں نہ ہو، چھوٹا کیوں نہ ہو، ذرہ کیوں نہ ہو، وہ بڑا وزنی ثابت ہوگا۔ اور جس کے عمل میں جتنے خلوص کی کمی ہوگی، وہ مشہور حدیث ہے، شہید کے منہ پر جان کا نذرانہ، اس کی شہادت منہ پہ مار دی جائے گی، سخی کی سخاوت اس کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی، عالم کا علم اس کے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا، اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اخلاص بھی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اخلاص پیدا ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے، یا تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرنے سے، یا اخلاص پیدا ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ صحابہ کرام میں کیسے پیدا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے۔ تابعین میں کیسے پیدا ہوا؟ صحابہ کرام کی صحبت سے۔ تبع تابعین میں کیسے پیدا ہوا؟ تابعین کی صحبت سے۔ اور یہ اوپر سے اب تک آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی جس میں اخلاص پیدا ہوا ہے وہ اللہ والوں کی صحبت سے۔ اور دوسرا، تنہائی میں بیٹھ کر کے کچھ تھوڑا سا وقت ایسا بھی نکالیں، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، اس پہ اللہ اللہ کر لیا کریں، اللہ سے لو لگا لیا۔ بندہ اللہ سے لو لگا لیتا ہے، اللہ کی محبت، اس کی عظمت، اس کی قدرت، یہ ساری باتیں اس کے دل میں آتی ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود بندے کو کیا ہو جاتی ہیں۔ دوسری چیز انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔